اللہ نے دیے، یعنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، وہ دینا بھی جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے. اور اگر گھمنڈ کرو گے مٹا دیے جاؤ گے، گھمنڈ کرو گے تباہ کر دیے جاؤ گے، اتراؤ گے سب کچھ چھین لیا جائے گا، دوسروں کو دکھاؤ گے تمہیں برباد کر دیا جائے گا. جتنے گھمنڈ کرنے والے تھے اللہ نے سب کو مٹا کے رکھ دیا. قارون مٹ گیا، نمرود مٹ گیا، شداد مٹ گیا، حامان مٹ گیا، ابو لہب مٹ گیا، ابو جہل مٹ گیا، عتبہ مٹ گیا، شیبہ مٹ گیا، امیہ مٹ گیا، کربلا میں یزید مٹ گیا. جتنے بھی گھمنڈی تھے اللہ نے مٹی میں ملا کے رکھ دیے. اگر جو سب کچھ اپنے پاس رکھ کے بھی فقیرانہ زندگی گزار کر رہے تھے، وہ غوث اعظم آج بھی زندہ ہے، وہ بریلی کا مفتی اعظم آج بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر. بہت خوب قاری صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹھنے والوں کو، اکلنے والوں کو عزت نہیں دیتا، سر جھکانے والوں کو اللہ عزت دیتا. زور سے، زور سے سبحان اللہ. دل سے بولو، دل سے بولو سبحان اللہ. اللہ ایسوں کو عزت نہیں دیتا جو گھمنڈ کریں، جو تکبر کریں، جو انا کریں. خدا نے مال دیا ہے تو راہ خدا میں اٹھانا سیکھو. واہ واہ واہ، کیا بات ہے قاری صاحب، اچھا ماشاءاللہ. ایمانداری سے بولو، یہ مال کس نے دیا؟ زور سے. یہ جسم کس نے دیا؟ اولاد کس نے دی ہے؟ عزت کس نے دی ہے؟ جسم کس نے دیا؟ بیماری کون دیتا؟ ٹھیک کون کرتا؟ کھانے کون دیتا؟ پینے کون دیتا؟ آج اسی کے نام پہ مانگا جاتا تو غریب ہو جاتا، آج اسی کے نام پہ بلایا جاتا تو بھکاری ہو جاتا، آج اسی کے نام پہ کچھ کہا جاتا تیری گردن جھک جاتی ہے. ابھی چلا نہیں کووڈ 9 میں نہیں دیکھا تم نے؟ جس زمانے میں مسجدیں بند ہوئی، مدرسے بند ہوئے، خانقاہیں بند ہوئی، اور تم جیسے گھمنڈی الہ آباد اور بنارس کی ندی میں ہزاروں کی لاشیں تیر رہی تھی، تمہیں اٹھانے والے نہ ملے. دریاؤں میں تھے تم، تمہیں اٹھانے والے نہ ملے. تالابوں میں تھے تم، تمہیں اٹھانے والے نہ ملے. خالی کنووں میں پڑے تھے تم، تمہیں اٹھانے والے نہ ملے. علاقے کے پوسٹ مارٹم برچری میں پولیس نے کیروسین چھڑک کے تم جیسے گھمنڈی سینکڑوں میں آگ لگا دی، تمہیں بچانے والے نہ ملے. اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی، میں عزت دینا بھی جانتا ہوں اور مٹی میں ملانا بھی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی قاری صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. کان کھول کر سنیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کان کھول کر سنیے. سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے قاری صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئے میں مزہ ہے، بولو. اچھا تم جتنے بیٹھے ہو بالکل 1 منٹ میں خاموش ہو جاؤ. اے بچوں آواز کم کر لو اپنی. سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے، سر اٹھا کے جینے میں مزہ نہیں ہے. اور ایک بات سن لو، کوئی راز ہی تو ہوگا، کوئی حکمت ہی تو ہوگی. جو نبی نے کہا تھا مجھے غریبی بہت پسند ہے. ارے بولو نا بھائی، ارے کوئی تو راز تھا. جو نبی نے کہا تھا مجھے غریبی بہت پسند ہے اور مجھے غریب بہت پسند ہے، کوئی تو حکمت ہوگی. اب سنیے، حضرت عمر بن خطاب جس دن امیر المومنین بنے، حضرت عمر تو جو قیمتی لباس تھا نا حضرت عمر کے جسم پر، آپ نے وہ کرتا نکالا اور اسے کھنٹی میں ٹانگ دیا اور پھٹا ہوا کرتا پہنا جس میں تقریباً 17 یا 19 پہمد لگے تھے. صحابہ کی نظر پڑی تو سب کے سب مسجد میں قریب آئے نماز کے بعد. کہا حضور آپ نے اتنا اچھا لباس اتار کے ڈال دیا اور یہ پھٹا ہوا پہن لیا. حضرت عبداللہ بولے ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں. حضرت عمر بولے ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں. کہا حضور پھر پھٹے ہوئے لباس سے کہ ذمہ داری پوری ہوں گی؟ کہا خاموش رہو، عمر کوئی کام وہ نہیں کرتا جس میں مصطفیٰ کی محبت شامل نہ ہو. واہ واہ واہ، بے شک بے شک. اللہ. اور کون عمر ہے یہ؟ کون عمر ہے یہ جانتے ہو؟ ایک مرتبہ وضو کیا تھا حضرت عمر نے اور وضو کر کے اچانک اٹھے بے موقع بے محل. حضرت عمر نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور اوپر کر کے اچانک نیچے نظریں جھکائیں اور مسکرانے لگے. لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عمر کے قریب آئے، آ کر کہا اے
के बेटे उमर, आज एक बात तो बताओ। कहा क्या? कहा बे मौका बे महल, कोई वजह नहीं, आप यहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? हजरत उमर बोले बता दूं? बोले हाँ। कहा वजह कुछ नहीं थी, मुझे एक बात याद आई, एक दिन इसी जगह मेरे आका ने वुजू किया था, और जब नबी वुजू करके खड़े हुए थे तो मेरे नबी ने तबस्सुम फरमाया था। आज मुझ उमर को वही बात याद आ गई, इसलिए आज मैं भी मुस्कुरा गया, ताकि वुजू भी हो जाए और नबी की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सोचे कैसे लोग थे। फटा हुआ कुर्ता पहना हजरत उमर ने, जोर से बैठिए बैठिए मौलाना साहब, अब बैठ जाइए। फटा हुआ कुर्ता पहना हजरत उमर ने, और फटा हुआ कुर्ता पहनकर अपनी जिंदगी बसर करते रहे। एक दिन वो भी आ गया, कौन सा? कि रूम के एक इलाके को फतह करने के लिए हजरत उमर चंद सहाबा को लेकर चले। जैसे ही आपने मदीने से कदम निकाला, और मदीने से कदम निकाल के जब रूम के उस इलाके की तरफ बढ़े, और जब वो गेटी करीब आई जिस पर हजरत उमर बिन खत्ताब की नजर थी, तो उस शहर के सदर गेट में दाखिल होना ही चाहते थे। तकरीबन 1000 यहूदी अपने मजहब के बहुत बड़े पोप को लेकर हजरत उमर के करीब आए, और उस पोप ने जब हजरत उमर के वजूद को, आपके लिबादे को, आपकी सवारी को, आपके वजाहत पर नजर डाली, तो करीब आया, और करीब आकर उमर के हाथ पकड़ के बोला, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना ले। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बाकी बातें बाद में, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। जब कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया तो जो सहाबा साथ में थे हजरत उमर के, वो सब करीब आके बोले, हुजूर ये क्या है? कहा खामोश रहिए। जो तकरीबन 1000 यहूदी थे उस पोप के साथ में, वो सारे के सारे यहूदी अपने पोप से बोले, हम आपको मुनाजरा के लिए लाए थे और तुमने कलमा पढ़ लिया, हम आपको बहस के लिए लाए थे, आपने कलमा पढ़ लिया, हम इस्लाम को झुकाना चाहते थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के मिशन को हम मिट्टी में मिलाना चाहते थे। मादल्ला ये जुमले उनके थे। पोप ने कहा भाई सुनो। कहा क्या? किताब उठाई और उसको बीच में से खोला, और खोल कर कहा बोलो तुम्हारे मजहब की है? कहा हाँ। कहा इस किताब में जो लिखा है उसको मानोगे? कहा पक्का। कहा इसी किताब में लिखा है कि ये इलाका जिसके हाथ से फतेह होगा वो ऊंटनी पर होगा, और वो इस वजाहत का होगा, उसके लिबास पर 17 या 19 पहमद लगे होंगे, और चेहरे का हुलिया ये होगा। पहमद मैंने गिन लिए हैं, अब बाकी उसका नाम क्या होगा वो तुम पढ़ो। जब किताब को खोला और लोगों ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जिसके हाथ से ये इलाका फतह होगा वो अरब की सरजमीन से मदीने की जानिब से निकलेगा, सामने वाले पहाड़ से आएगा, और उसके बदन पे जो कमीज होगी उसमें 19 पहमद होंगे, और उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा। वाह 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 वाह, इतना सुनना था, पढ़ना था। हजारों का मजमा उमर के कदमों में बोला, देर मत करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। पूरा इलाका उमर के हवाले कर दिया गया। सहाबा बोले, खत्ताब के बेटे आज समझ में आया पहमदों का कुर्ता पहनने में राज क्या था। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान। मदरसा अल्ताफिया बरकातिया थूनापुर, कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला। वाह वाह वाह, बड़ों की बातें बड़ी होती हैं, पढ़े लिखों की बातें बड़ी होती हैं, इसलिए बड़ों की बातों पर अपना जहन भी रखा करो, नजर भी रखा करो, दिमाग भी रखा करो, समाज को हाजिर किया करो। ये हजरत उमर हैं। आप तो अगर थोड़ी से लोग तुम्हें सलाम करने लगे आप अकड़ जाते हो, थोड़ी सी दौलत मिल जाए आप अकड़ जाते हो, मकान अच्छा बन जाए आप अकड़ जाते हो, थोड़ा नेता लोग कहने लगे आप अकड़ जाते हो। कौन होगा हजरत उमर से बड़ा? सोचो, अकड़ो मत। अच्छा लिबास पहन के, शोहरत हासिल करके, माल कमा के, दौलत कमा के अकड़ने की जरूरत नहीं है। अरे दौलत कमाना कोई कमाल नहीं है, रंडिया पैसा कमा लेती है, ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। वाह वाह वाह, असल अगर दौलत देखनी है तो वो है असल दौलत कि जिस दिन तू मरे और तेरा जनाजा जब थूनापुर के गलियों से निकले तो मर्द पर्दे हटा के औरतें भी कहते आज गद्दार
خوب, زندہ باد زندہ باد, ماشاء اللہ دولت ماشاء کے اللہ. چکر میں مت پڑو. جی قاری صاحب, اور دولت اگر کمانا ہے تو ایمان پکا کر لو, دولت اتنی ملے گی کہ نسلیں کبھی بھوکی نہیں مر سکتی. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. ایمان اچھا کر لو. ایمان جس دن ایمان اچھا ہو گیا بے شک اتنی دولت ملے گی, نسلیں بھوکی نہیں مریں گی. جلسے میں آنے والوں البرکات الطافیہ برکاتیہ, الطافیہ برکاتیہ, الطافیہ برکاتیہ, اور خدا کے گھر کے اس صحن میں بیٹھنے والے زندہ دل سنیوں, میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی یہ سوچا یہ مشکلیں, یہ پریشانیاں, یہ حادثات, کبھی کورونا, کبھی بھوکمپ, کبھی زلزلے, کبھی طوفان, کبھی بارش کا نہ ہونا, کبھی زیادہ بارش ہونا, بیماریوں کا بڑھ جانا, سوچا کبھی آخر یہ ہے کیوں؟ خیال کیا تم نے ہے کیوں؟ تمہارے علاقے میں بھوکمپ نہیں آیا, تم سکون سے ہو. تمہارے اوپر سیلاب نہیں آیا, تم سکون سے ہو. تمہارے اوپر آندھیاں نہیں آ رہی, تم سکون سے ہو. تو کیا ترکی تمہاری نہیں ہے؟ جہاں لوگ مر رہے ہیں کہ وہ تمہارے نہیں ہے؟ پاکستان 7 سال تباہ ہو گیا, کیا وہ اسلامی رشتے سے وہ ہمارا نہیں ہے؟ حالانکہ اس پاکستان سے اس لحاظ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر اسلامی بھائی ہمارے ہیں, مسلمان ہمارے ہیں, وہاں رہنے والے ہمارے ہیں. اور اگر اس نظریے سے دیکھیں کہ پاکستان سے ہمارا رشتہ, تو ہم کل بھی ہندوستانی تھے, آج بھی ہندوستانی ہیں, اور ایسے ہندوستانی ہیں ہم کہ اگر کوئی پاکستان میں رہنے والا مسلمان ہندوستان کی زمین کو ایک بالشت بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ کاٹ لیں گے. زمین ہند پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے نہیں کہ یہاں لال قلعہ ہے, قطب مینار ہے, آگرے کا تاج محل ہے, کشمیر کی وادیاں ہیں, اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اسی زمین پہ میرا غریب نواز لیتا ہے, صابر پاک لیتا ہے, اسی زمین پر بریلی کا امام احمد رضا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرات, بستی بستی, قریہ قریہ, قاری محمد اقبال مراد آبادی صاحب قبلہ, مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور, جشن دستار حفظ قرآن. واہ واہ واہ. سوچا کیوں آ رہے زلزلے, کیوں آ رہے بھوکمپ؟ قرآن کہتا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. ویعفو عن کثیر, وہ تو اللہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے, ورنہ تم اس لائق ہو ہی نہیں. تمہیں پہاڑوں سے آکسیجن دیا جائے, تمہیں درختوں سے فروٹ دیا جائے, زمین سے مرثیات دیا جائے, زمین سے دھان اور گیہوں دیا جائے, تمہیں زمین کے سوراخوں سے نکال کے پانی نکال کے دیا جائے, تم اس لائق نہیں ہو. حجت الاسلام امام غزالی کہتے ہیں اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے, ورنہ تجھ جس منزل پہ ہے تجھے پانی کا قطرہ بھی نہیں دیا جاتا. مگر جن بستیوں میں تم رہتے ہو انہی علاقوں میں کچھ قرآن پڑھنے والے رہتے ہیں, جب وہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں ادھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ادھر خدا تیری نسلوں کے کھانے کا انتظام کر رہا. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زندہ باد زندہ رحمت باد. حق بہا نبی جوید, اللہ کا نام کس نے لیا, کھانے کسے ملا. نعت کس نے پڑھی, کھانے کسے ملا. نماز کس نے پڑھی, کھانے کسے ملا. پینے یعنی کہ اللہ کی عبادت کس نے کی, کھانے کسے ملا. مصلی کس نے بچھایا, پانی کسے ملا. خدا کا نام کس نے لیا, اچھی زندگی کسے ملی. کیسے بہانے ہیں دیکھیے, اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. مگر کبھی سوچا, خیال کیا تم نے, اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے؟ کیوں آتے ہیں بھوکمپ, کیوں آتے ہیں طوفان, کیوں آتے ہیں زلزلے, کیوں پڑتے ہو آپ مصیبت میں؟ کبھی نظر ڈالی؟ سنو, چہرہ میری طرف کر کے بات سن لو. مجدد الفسانی سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ, دل سے بول دو ایک بار زور سے سبحان اللہ.
آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا حضور یہ بھوکمپ آتا کیوں ہے، زلزلے آتے کیوں ہیں؟ یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے سامنے بٹھا کے چلے کتنوں کو آپ دین کا عالم بنا دیا. غور سے سنو جملہ، زمین پر کہیں بھی بھوکمپ آ سکتا، زلزلہ آ سکتا، طوفان آ سکتا. زمین کا ایک خطہ ایسا ہے جہاں قیامت تک کوئی بھوکمپ نہیں آئے گا. ایک خطہ ہے ایسا، اور وہ کہاں ہے؟ مولانا احمد یارخا نعیمی تفسیر نعیمی میں نقل کرتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے مکے میں، سارا مکہ اسی کے دامن میں ہے، اسی کو جبل ابی قویس کہتے ہیں. سارا مکہ اسی کے دامن میں ہے، اسی کے دامن میں چھپا ہے سارا مکہ. اور اس پہاڑ کی خوبی سنیے، پہاڑ کا کمال یہ ہے کہ روئے زمین پر پوری دنیا کی گیتی پر جتنے بھی پہاڑ ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، ترکی میں ہو، موریشس یا لندن میں ہو، نیپال میں ہو، کہ تمہارے علاقے میں ہو، کہیں بھی جو پہاڑ ہے، پہلے ذرہ جبل ابی قویس سے نکلے گا، پھر ہندوستان میں پہاڑ بنے گا. ذرہ پہلے جبل ابی قویس سے نکلے گا، پھر پاکستان میں پہاڑ بنے گا. ذرہ پہلے جبل ابی قویس سے نکلے گا، پھر افغانستان میں پہاڑ بنے گا. پوری دنیا کی زمین پر جتنے پہاڑ بنتے ہیں، ذرہ پہلے جبل ابی قویس سے نکلتا ہے، پھر دنیا میں پہاڑ بنتے ہیں. اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر آپ کے گوشے سماج سے ہمیشہ ٹکراتی ہے. آج پاکستان میں زلزلہ، آج افغانستان میں زلزلہ، آج ہندوستان میں زلزلہ، آج نیپال کا پہاڑ گر گیا. مگر اس مدرسے میں آنے والے زندہ دل سنیوں، جلسے میں دل لگانے والے غیور مسلمانوں، کبھی سنا تم نے کہ جبل ابی قویس پر بھوکمپ آیا، جبل ابی قویس پر زلزلہ آیا، جبل ابی قویس پر کوئی بھوکمپ آیا یا وہ پھٹا یا جلا؟ کیا کبھی سنا ہے؟ نہ سنا ہے تم نے، اور نہ قیامت تک سنو گے. مولانا احمد یارخا نعیمی نقل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہاڑ کے ہر کونے پر مسلح بچھا کے نبی اور نبی کے صحابہ نے خدا کے سجدے ادا کیے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. خدا کے سجدے ادا کیے ہیں. ان سجدوں کی برکت ہے جو آج تک اس پہاڑ پر کوئی بھوکمپ نہیں آیا. پتہ یہ لگا جس دن زمین اللہ کے نمازیوں سے بھر جائے گی، یہ زمین طوفان و بھوکمپ سے محفوظ ہو جائے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر. مجدد الفسانی سے پوچھا گیا حضور بھوکمپ کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اب یہاں جواب سن لو. مجدد الفسانی بولے 3 وجہوں کے تحت بھوکمپ آتا. کتنی وجہ؟ زور سے بولو کتنی؟ نمبر 1، جب زمین پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو بھوکمپ آتا ہے. 3.5 سال تقریباً ہونے جا رہے ہیں، اس ملک کو بھر دیا ہے قرآن کی بے ادبی سے. بیرونی ملک امریکہ، اس کے علاوہ دیگر ممالک، کبھی کہیں قرآن جلایا گیا، کبھی پھاڑا گیا، کبھی پھینکا گیا، کبھی اچھالا گیا. پھر ہندوستان میں بھی کتنوں نے قرآن کو نظر آتش کیا. میں نام نہیں لیتا کسی کا، وہ غیر ہے، کیا جانے قرآن کیا ہے، کیا جانے اس کلام کی عظمت کیا ہے. اس قرآن کی اگر عظمت کو پہچاننا ہے تو امام احمد بن حنبل کے قدموں کو چومیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون امام احمد بن حنبل؟ ظالموں کے بیچ میں تنہا ہے قرآن پڑھنے والا. اس زمانے کی طاقت نے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی اور گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے کہا تھا لکھو قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، چیخ نکل گئی. امام احمد بن حنبل نے کہا آخری سانس بھی نکلے گی تو یہی بولے گی قرآن خدا کا کلام ہے. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گریباں پکڑا اور
گریباں پکڑ کے آپ کو گھسیٹا گیا، وقت کے اس امام کو گھسیٹ کر آپ کو قید میں ڈالا گیا، اور جب قید میں ڈال کے دروازہ بند کیا جا رہا تھا، غور سے سنو جملہ، تب امام احمد بن حنبل نے کہا تھا اے مجھے بند کرنے والوں چلے جاؤ، بستر نہیں دیا گوارا ہے، چادر نہیں دی گوارا ہے، کھانا نہ دیا گوارا ہے، سکون نہیں دے رہے قید میں گوارا ہے، مگر خدا کے واسطے ایک لوٹا پانی دے دو تاکہ میں وضو کر کے قرآن پڑھ سکوں۔ اتنا جب کہا تو ظالم نظر ان کی طرف اٹھا کے بولے زبان میں تالا لگا لو، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تم قرآن کو ہلکا سمجھتے ہو، قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ آج غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں مدرسوں میں، سبزی بیچنے والوں کے، مونگ پھلی والوں کے، آج امیروں کا بچہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، بڑے بڑے علوم و فنون کی برانچوں میں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، سب کچھ بناؤ، پڑھا کے اپنے بیٹے کو اتنی اونچی کرسی بناؤ کہ تمہارے بیٹے کے قلم کی نوک میں اتنی طاقت آ جائے کہ جب کسی غیر قوم کا بچہ اپنے قلم کی نوک سے اس مسجد کے مینار کو گرانے کی بات کرے تو میری قوم کا بچہ اپنے قلم کے نوک سے گرتے ہوئے مینار کی حفاظت کر سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست تقریر چل رہی ہے، اچھا پیغام دے رہے ہیں قاری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار حفظ قرآن، مدرسہ الطافیہ برکاتیہ دھونا پور، قاری محمد اقبال مرادآبادی صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ سب کچھ بناؤ بیٹوں کو، جی قاری صاحب ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے حافظ بناؤ بیٹوں کو، زور سے۔ آج کمزور ہو گئے مدرسے، جی امیر نہیں پڑھا رہے بچوں کو۔ معذرت چاہوں گا، میرے بڑے بیٹھے ہیں یہاں، اس میں کمی رہی ہے ہماری، اور وہ یہ اگر ہماری قوم علماء کو اپنے سر پہ بٹھاتی تو ہر امیر اپنے بچے کو عالم بناتا۔ سن لو، تم نے حقیر سمجھا ہے پڑھانے والوں کو، حقیر سمجھا ہے مسجد کے آئمہ، مساجد کے آئمہ کو۔ جس دن تم عزت دو گے اور ان کی تنخواہیں جس دن اچھی ہوں گی، ہر امیر چاہے گا میں ڈاکٹر بعد میں بناؤں گا، پہلے بیٹے کو محمد مصطفیٰ کا غلام بناؤں۔ آئے نہیں تم اس منزل پہ، میں کہتا ہوں مفتی ہونا فرض نہیں ہے، رکھ لیجئے بھائی، بیٹھ جائیے، مفتی ہونا فرض نہیں ہے، مفسر اور مقرر مدبر ہونا فرض نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کے تحت علم، اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ ضروریات دین کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتابوں میں دیکھ کے حل کر سکے۔ مت بنو حافظ، مت بنو قاری، مت بنو مفتی، مگر اپنے بیٹے کو اتنا ضرور بنا لے کہ جس دن تم مرے تو تیرا بیٹا تجھے غسل دے سکے، تجھے کفن پیچھا پہنا سکے، تیرا جنازہ اٹھا سکے، تیری نماز پڑھا سکے، تجھے قبر میں اتار سکے۔ جب دنیا تجھے چھوڑ کے آ جائے تو تیری قبر پر کھڑے ہو کے تجھے سورہ یاسین پڑھ کے سنا سکے۔ دنیا سب کچھ سمجھ لی؟ دنیا سب کچھ نہیں ہے پیارے۔ یہ جو آج 9 بچے بیٹھے ہیں یہاں، یہ بہت کچھ ہے پیارے۔ دیکھ عزت، دیکھ مقام، دیکھ مرتبہ آج مولانا قاسم کے ہاتھوں سے اور ان علماء کے ہاتھوں سے جب ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، خدا کی قسم ہر کسی کا دل کہے گا کاش کروڑ پتی نہ ہوتا، میرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا۔ حق ہے بے شک۔ ارے دولت کمانا ہے سن جی تو ایسی کما جیسی دولت آج یہاں بیٹھی ہے، بے شک بے شک۔ زور سے۔ امام احمد بن حنبل، علم کی برکت، علم کی شان، علم کا تقدس، ایمان کی، علم کی بلندی، ایمان کتنا اسلام اور یہ علم کتنی بلندی رکھتا ہے یہ دیکھ۔ قید میں ہے، قید میں امام احمد بن حنبل، کیا کہا تھا؟
کہا جاتے جاتے ایک لوٹا پانی دے دو. بولو زور سے بولو, آواز نکالنا ذرا زور سے. کیا دے دو؟ ایک لوٹا. پیچھے مڑ کے دیکھا ظالموں نے اور دیکھ کر کہا امام احمد بن حنبل سے, کیا کرو گے ایک لوٹا پانی کا؟ تب امام احمد بن حنبل کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈبانے لگی. امام احمد بن حنبل کے سینے میں درد تھا قرآن کا, جو آج قرآن ان بچوں نے اپنے سینے میں بسایا ہے. امام احمد بن حنبل کھڑے ہو کے کہا, میں پانی کو پیوں گا نہیں, ایک قطرہ اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا. سنو, اگر ایک لوٹا پانی دے دیا تم نے تو میں وضو کر کے خدا کا قرآن پڑھتا رہوں گا. اللہ اللہ, ظالموں نے کہا تھا امام احمد بن حنبل سے, زبان بند کرو, ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملے گا. اب یہ ہے علم دین کی برکت. کوئی ہوتا تو چیختا, چلاتا, روتا. امام احمد بن حنبل بولے تو جاؤ, بند کر کے نکل جاؤ, مت دو پانی. خدا کا شکر ہے میں جاہل نہیں ہوں, خدا کا شکر ہے میں عالم ہوں. اگر پانی نہ ملا تو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, مٹی پاک ہے, پاک کرنے والی ہے. پانی لا دو گے تو اسی مٹی سے تیمم کر کے خدا کا قرآن پڑھتا رہو. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے قاری صاحب, یہ قرآن کی عظمت ہے, یہ قرآن کا تقدس ہے, یہ قرآن کا مرتبہ ہے, یہ قرآن کی شان ہے, یہ قرآن کی بلندی ہے. قرآن کتنا مکرم ہے دیکھو, قرآن کتنا منظم ہے دیکھو, قرآن کتنی عظمت والا ہے دیکھو, قرآن کتنی شان والا ہے دیکھو, قرآن کتنے مرتبے والا ہے دیکھو. یہ ہے قرآن. ہزاروں لوگوں نے آج ملک میں قرآن کی توہین کی, ہزاروں نے. کسی نے دریا میں ڈالا, کسی نے جلایا, کسی نے ہوا میں اڑایا, کسی نے پھینکا, کسی نے کچھ کیا. مگر جلسے میں بیٹھنے والوں ایک جملہ سنو, ایک جملہ, سبحان اللہ بولو, سناتا ہوں تمہیں. یہ اعجاز ہے قرآن کا. لاکھ کوششوں کے باوجود آج تک قرآن کا ایک نقطہ نہیں گھٹا ہے. بے شک بے شک, حق ہے حق ہے, بے شک. لکھنؤ سے نکلا تھا ایک کتا, جس نے کہا تھا قرآن کی 26 آیتیں نکالو. ہائی کورٹ پہنچا, سپریم کورٹ پہنچا, وہ قرآن نکالنے کی بات کرتا تھا. اللہ نے اپنے دین سے ہی باہر کر دیا. اب رو رہا. آج اتنی منزل, اس منزل پہ آ چکا, رو رہا, بیٹا الگ, بیٹی الگ, بیوی الگ, بھائی الگ, بہنیں الگ. ارے ہر جو ہو جا قرآن سے الگ. جی جی جی, واہ 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 واہ, کون نہ ہوگا اس سے الگ, ہے نا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرے. واہ واہ واہ. اتنا خوار اور ذلیل ہو گیا ہے, اتنا بدنام ہو گیا, اتنا رسوا ہو گیا. آج کہتا ہے میں سوسائڈ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں, میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں, میں زہر کھانے والا ہوں. میں کہتا ہوں زہر نہ بھی کھائے گا تب بھی تو مر چکا ہے, اس لیے کہ جو قرآن کو ٹکرا دے اسے دنیا میں کہیں پناہ نصیب نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت قرآن. مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور, جشن دستار حفظ قرآن. واہ واہ واہ. ایک بات اور سن لو خاموشی سے, قرآن غیر بے ادبی قرآن کی کر رہے ہیں, یہ اپنی جگہ, غم ان کا نہیں ہے ہمیں, افسوس تمہارا ہے. آپ کہو گے مولانا کیا ہم کرتے ہیں بے ادبی؟ تجھ سے بڑا بے ادب کون ہے بھائی؟ 1 سال ہو گیا تیرے گھر میں قرآن رکھے ہوئے, کبھی توفیق ہوئی تیری بیوی کو کہ اٹھا کے جھاڑ دے؟ کبھی توفیق ہوئی تیری بہن کو اٹھا کے جھاڑ دے؟ کبھی توفیق ہوئی تیری بیوی کو اٹھا کے جھاڑ دے؟ گھر میں روز فرش پہ پہنچا, واشنگ مشین اور کولر کی صفائی, جس کی برکت سے رزق اترتا تیرے گھر میں, اس پہ کوئی نظر نہیں. پھر کہتے ہو مشکل ہے پیچھا نہیں چھوڑتی, مصیبت ہے پیچھا نہیں چھوڑتی, رنج و غم پیچھا نہیں